ٹھیک ہے. ریڈی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے خوف یقین پہ بات کی تھی، اور یہ سیریز چلتے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف راغب کرے. آج کا ٹاپک جس پہ ہم آج بات کریں گے وہ ہے مراقبہ. کہ یہ مراقبہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا. کوئی مراقبے جو ہے وہ اندھیروں کے اندر اور جو ہے وہ خیالات کے اندر ہو رہے ہوں گے، لیکن مراقبہ ہے کیا، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. رقبہ صحیح، اس میں یہ اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں سے بیٹھ کے جو ہے آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اس سے ایک نام ہے اللہ رب العزت والجلال کا، رقیب. رقیب یعنی جو ہر چیز کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اس کو بیسکلی سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے 5 نام جو ہیں وہ سمجھنے پڑیں گے. 5 نام اللہ تعالیٰ کے، وہ نام جو ایک رقیب نام ہے اللہ تعالیٰ کا، حفیظ، علیم، سمیع اور بصیر. یہ 5 ناموں کو جو سمجھ گیا وہ مراقبے کی ایسنس تک پہنچ سکتا ہے کہ مراقبے سے مراد کیا ہے. حفیظ، علیم، سمیع، بصیر اور رقیب. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول، کہ انسان جو ہے وہ ایک کلمہ نہیں نکالتا، ایک لفظ نہیں نکالتا اپنی زبان سے، مگر اس پر ہمارے فرشتے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، رقیب عتید. ہمارے فرشتے اس کو حصار میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ابھی یہ عمل کرے، ابھی یہ کام کرے اور اس عمل کو لکھ لیا جائے. یعنی اس چیز کو سمجھنا کہ کوئی چیز انسان کا یا بندے کا اس بارے میں یقین اور علم ہونا کہ اللہ تعالیٰ میری کسی حرکت سے، حرکات میں سے کسی حرکت میں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی چیز سوچوں اور اللہ تعالیٰ کا اس کو علم نہ ہو. دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا. اس کو بھی اگر سوچا جائے تو ایک سینسٹیوٹی دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یار کوئی بھی عمل ہو اور لکھ دیا جائے گا. قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو دیکھ کے بولے گا ما لی ھذا الکتاب، اس کتاب کو، اعمال نامے کو کیا ہو گیا، واٹ از دا پرابلم ود دس بک. ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اس کتاب کے اندر نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، سب کا سب لکھ دیا گیا ہے، کچھ بھی مس نہیں ہوا اس کتاب سے. ایک تو یہ ہے جب میں بولتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی عمل ریکارڈ جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریکارڈ نہ ہوا ہو. کہتے ہیں نا کوئی بھی آپ کی ٹرانزیکشن اگر ہم کہیں کہ ساری پلاسٹک منی ہو جائے، سب جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈز کے اوپر، ڈیبٹ کارڈز کے اوپر آ جائیں، تو فوراً سے آپ کے دل میں آئے گی یار پھر بلیک اکانومی کا کیا ہوگا، اس ٹرانزیکشن کا کیا ہوگا جو ہم ریکارڈ میں ہی نہیں آتی، اتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہے ہماری، تو سب ریکارڈ میں آ جائے گا اور سب پر ٹیکس دینا پڑے گا. تو فوراً سے آپ کے دل کے اندر نا ایک بوجھ سا فیل ہوتا ہے، یار یہ کیا بات ہوگی. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، باہر تو اکثر ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے تو اس کے اندر فوراً دل میں خیال آتا ہے، کیوں بھائی شہزاد بھائی، کہ اگر ساری ٹرانزیکشن جو اگر کیش ہو گئی نہیں، ساری بینک ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں گی،
تو یار ان سب کا حساب کون دے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر سوال پوچھ لیا جائے بھائی یہ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آیا اور یہ کہاں گیا، تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. بولیں گے بھائی کہاں سے آیا اور کہاں سے گیا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. لیکن سوچیں اللہ تعالیٰ بھی اعمال یا ٹرانزیکشنز کے اوپر نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا تمہارے دل میں اگر کوئی خیال بھی آتا ہے نا تو یاد رکھنا اللہ کے پاس وہ پتہ ہے. اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو. اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. اور یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 235. آیت نمبر 235 میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. وَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو، اس چیز کا علم رکھو، اپنے تصورات اور اپنے اذہان اور اپنے نظریات کے اندر یہ بات بٹھا لو. کیا بٹھا لو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. اللہ جانتا ہے تمہارے نفس میں کیا چل رہا ہے. اللہ جانتا ہے تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں. اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کی شریعت کے بارے میں کیا سوچتے ہو. تم باتیں بنا لو مولویوں کو جتنی بنانی ہے، تم اللہ کے دین کے بارے میں کیا سوچتے ہو یہ اللہ جانتا ہے. ابھی بولا نہیں ہے تم نے، جو تمہارا گمان ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم اگلے دن کیا عمل کرنا چاہتے ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم توبہ کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم نے نماز کے بعد کیا کرنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر کیا چل رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاحذروا، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تمہارے نفوس اور تمہارے خیالات اور تمہارے اندرونی دنیا کے حوالے سے اللہ باخبر ہے. وہ رقیب ہے، وہ حفیظ ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ حفیظ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے. لا یذل ربی ولا ینسا، اس سے کوئی چیز گم نہیں ہوتی. فاحذروا، اس سے ڈرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی کیفیات، اس سے ڈرو. حیا کے ایلیمنٹ لے کے آؤ کہ اللہ جانتا ہے میں ایسے نہیں سوچ سکتا، میں ایسے نہیں سوچ سکتا کہ یہ شریعت جو ہے نعوذ باللہ مجھ پہ بوجھ بن رہی ہے. ہائے اللہ یہ بھی حرام ہے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش یہ چیز حلال ہو جاتی. اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ایسے قبول کرو کہ لا یجدون فی قلوبہم حرج، کہ تمہارے دل کے اندر کوئی حرج باقی نہ رہے. تمہارے دل کے اندر تمہارا دل بودر نہ کرے ہے یہ کیسا دین مشکل دین ہے، یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیسا مشکل جو ہے کام ہو گیا ہے، کہا یہ بھی حرام ہو گیا ہے. یار یہ تو میں اتنا تو میں کر ہی لوں گا، کل تو میں یہ والا گناہ کر ہی لوں گا، یہ والا انیشیٹو تو لوں گا، ظاہر سی بات ہے اپرچونٹی نہیں چھوڑوں گا. اللہ کہہ رہا ہے جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، تمہارے دل کے احوال کو جانتا ہے، تمہارے وسوسے جو تمہارے دل کے اندر ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. جب ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کی تعریف کی، ایکسپلین کیا کہ مراقبہ ہے کیا، تو انہوں نے کہا دوام علم العبد، انسان کا یہ علم، انسان کے پرسیپشنل سائیکالوجی کے اندر اتنی ٹھوس ایک چیز بیٹھی ہو، اتنا جو ہے وہ انسٹل ہوا ہوا اس کے پرسیپشن کے اندر، تصور کے اندر، یہ علم و تیقنی ہی، اور یہ یقین اتنا اسٹیبلشڈ ہو اس کے اندر بے اطلاع الحق کی سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں پر مطلع ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری اطلاع ہے تمہارے دلوں کی، تمہارے احوال کی، تمہاری زندگی کی، تمہاری سوچوں کی، تمہاری خوابوں کی، جو تم کرنا چاہتے ہو. اگر تم دین کے ذریعے بھی دنیا ہی کمانا چاہتے ہو اللہ جانتا ہے. تم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. علی ظاہرہ و باطنہ، انسان کا چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، انسان کے پرسیپشن کے اندر، اس کے تصور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے میں چھپا نہیں سکتا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی. سب چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے، میرا اگلا بھی، میرا پچھلا بھی، میرا ظاہر بھی، میرا باطن بھی، میری دین بھی اور میرا دنیا بھی، سب اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ کھلا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے آگے چھپی نہیں ہے.
جب انسان یہ اپنے پرسیپشن کے اندر، تصور کے اندر اور اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی گیٹس ایسے نہیں لگے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو انٹری نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے محفوظ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں مطلع ہے. تو انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ پہلی چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ خوف، اٹینٹو، کہ بھائی مجھے دیکھا جا رہا ہے. کہتے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو فوراً سیدھا ہو جاتے ہیں. ہاں، لیکن جب کیمرہ ہی بند ہو تو کیا کرے بھائی؟ کیمرے کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، کیمرہ ہی بند ہے، لائٹ ہی نہیں ہے. اب وہ جب موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اسپیڈ چیکنگ کیمراز اہیڈ دی وارنٹ، آپ فوراً جو اسپیڈ اپنی لمٹ کیا کر لیتے ہیں؟ کم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی بورڈز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تم کہو کہ اللہ تعالیٰ وہاں دیکھ نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ میری وہاں کی کیفیات نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ تمہارا اگلا پچھلا سب جانتا ہے. تو اس سے اپنے اندر ایک خوف لے کے آؤ، اپنے دل کے اندر ایک ایسی چیز جگاؤ کہ ایسا نہیں ہے میں جو چاہے سوچوں، جو چاہے کروں، جو چاہے عمل کروں اور پتہ نہیں چلتا، فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ اتنا قوی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مقتدر ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں چاہے پکڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تمہارے آسمان تمہارے اوپر گرا دے، تمہاری زمین تم پر تنگ کر دے، تمہارا رزق تم پر تنگ کر دے. پہلی چیز یہ کہ میں نے نہیں کرنا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلا تو یہ ہونا چاہیے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس سے کیا ڈیولپ ہوگا تمہارے اندر؟ ایک خوف. دوسرا، انسان کے اندر جب کسی ایسی ذات کے حوالے سے بتایا جاتا ہے نا کہ تمہارے اوپر احسانات ہیں، تم ایک چیز ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور اس نے تمہیں پھر بھی عطا کیا، تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کے اللہ نے عطا کیا اور وہ اب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اس سے ڈیولپ ہوتی ہے حیا. سیکنڈ، اعمال القلوب، دل بدلنے ہیں تو دل کے اندر چیزیں آپ نے ریکٹیفائی کرنی ہیں. خوف بھی اسی سے پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اس کو آج معاف کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ، ایک صحابی نے غصے میں تھے اور اپنے غلام کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، تو ہاتھ اٹھا ہی تھا اور پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا. آپ سب نے کہا کہ جتنا تیرا اختیار ہے نا اس پہ، اس غلام پہ، اللہ کا تیرے اوپر اس سے زیادہ اختیار ہے. کوئی مسئلے کی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو، لیکن اگر تم ظلم کرنے جاؤ گے اور اگر تم سے معاف نہیں کیا جاتا تو یاد رکھنا اللہ تمہاری کیفیات کے مطابق تمہارے ساتھ کرے گا جو انجام ہوگا. انا عند ظن عبدی بی، تم جو اللہ کے بارے میں سوچو گے اللہ ویسے ہی کرے گا تمہارے ساتھ. جب تم نے کسی کو معاف نہیں کیا اس دنیا کے اندر، جب تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو گن گن کر ان کو عذاب دینا شروع ہو گئے، پینلائز کرنا شروع ہو گئے، جب تمہارے دل کے اندر یہ وسعت پیدا نہیں ہوئی کہ تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، جب تم یہ سوچتے ہو کہ بھائی غلطی کو معاف نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تمہارے دل کی ان کیفیات کو جانتا ہے. پھر یہ مت بولنا اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا، اللہ میں نے غلطی کی لیکن تو بڑا غفور رحیم ہے. اللہ کہے گا تو نے یہ صفت اپنائی نہیں میرے بندے، تو نے میرے بندوں کے ساتھ یہ صفت کہیں اپنائی نہیں. تیرے اندر وہ کہاں تھا حلم، کہاں تھا تیرے اندر عاجزی، کہاں تھی تیرے اندر یہ صفت لوگوں کو معاف کرنے والی؟ تو لوگوں سے بدلے لیا کرتا تھا اور انصاف لیا کرتا تھا. آج میرا انصاف دیکھ. اور کس طرح ہمیں ملتا ہے شریعت کے اندر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا کہ میں آج سے اس کو نہیں دوں گا اس کا راشن، اس نے ازواج مطہرات پہ الزام لگایا، نعوذ باللہ. تو کیا آیت اتری آسمانوں سے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تم کیوں لوگوں کو معاف نہیں کرتے؟ تم کیوں لوگوں کو انصاف کے اوپر تولتے ہو؟ کیوں لوگوں پہ رحم نہیں کرتے؟
تم کیوں لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ پیش آئے، اللہ تمہارے ساتھ سلوک کرے، اللہ تمہارے ساتھ رحم کرے؟ اپنے دلوں کے اندر دیکھیں، کیوں کسی غریب کے اوپر ترس نہیں آتا؟ کیوں وہ رحم پیدا نہیں ہوتا؟ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے دل کو کہ جب ایک بندہ کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تم دے دو گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر وہ پیدا نہیں ہوا، وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ تم اس کو عطا کر دو، کچھ تم دے دو اس کو کچھ، اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کل کو تم من و سلوا کے لیے آواز لگاؤ گے اور آسمانوں سے من و سلوا اترے گا، کل کو تم پانی کے چشموں کے لیے آواز لگاؤ گے، پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے؟ کیوں؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کیا سوچا ہے تم نے اللہ کے بارے میں؟ کیا رویہ ہے تمہارا اللہ کیا گمان ہے تمہارا اللہ کے بارے میں کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسے کرو اور اللہ تمہارے ساتھ ایسے نہ کرے؟ انا عند ظن عبدی بی، تم جو گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور وہی اسی طرح پاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر رحم نہیں ہے لوگوں کے لیے تو تم تو انصاف پرست ہو، اگر تم ظلم کرتے ہو، تم تو ظلم کرتے، تم تو ظالم ہو، تم پر کیوں رحم کیا جائے گا؟ ظالم کبھی رحم کی امید نہیں کرتا، انصاف کرنے والا کبھی رحم کی امید نہیں کرتا، رحم کرنے والا رحم کی امید کرتا ہے کہ اللہ میں نے تیری مخلوق پہ رحم کیا ہے، اللہ میں نے تیری مخلوق پہ ترس کھا کر اللہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اللہ بھی تجھے عطا کرے گا، اللہ بھی تجھے نوازے گا، بڑھ کر نوازے گا۔ مراقبہ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تمہارے پاس مال زیادہ آ گیا، فخر زبان پہ بعد میں ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، ہاں جی زبردست میں نے بنایا ہے، پہلے دل کے اندر ہے۔ تمہارے پاس جو زندگی کے اندر تمہیں ملا ہے، میسر آیا ہے، جو ڈگریز تم نے بنائی ہے، جو تم نے کیریئر بنایا ہے، جو تم نے مال بنایا ہے، جو تم نے اپنی امپائر کھڑی کی ہے ایک کاروبار کی، کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، ان اللہ یعلم ما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا سوچتے ہو تم اس کے بارے میں؟ سیلف میڈ مین، اللہ جانتا ہے۔ فاحذروا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کلیم تم دل میں کرتے ہو، پہلے جب تم سامنے والے سے مقابلے میں آتے ہو، جب تمہارے پاس ایک اچھی گاڑی ہے اور سامنے والے کے پاس نہیں، کیا سوچتے ہو؟ تم نے بنائی ہے نا، تم نے کمایا ہے۔ You were lucky enough to get these all blessings in life. You were lucky enough to get this job. You were lucky enough to get this, source and relationship. تم بول دو کہ تم نے کمایا ہے، اور تم بہت یہ زبانوں پہ بات ہی بعد میں آتی ہے، انا ربکم الاعلی کہنے والے بھی ہیں، لیکن اصل ہے دل کے اندر تم کیا سوچتے ہو؟ مستحق سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ میں ڈیزرونگ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے دیا ہے، میں نے محنت کی ہے اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ کیا سوچتے ہو اپنے بارے میں؟ اور پھر ان غمناک وادیوں کے اندر، ان گمنامیوں کے اندر، ان تکلیفوں کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر کیا سوچتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اللہ جانتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں کیا، اللہ مجھے کیوں تکلیف دی، یا اللہ مجھے یہ منزل کیوں نہیں دی، یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی تو نہیں دی، تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا؟ بہت شکایتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر، اللہ جانتا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نا مراقبہ اس کہ جاننا میرے دل کے اندر جو خیالات چل رہے ہیں وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے آگے وہ اسی طرح واضح ہیں جس طرح چیخو اور پکارو اللہ کے لیے برابر ہے۔ تمہارے دل کے حالات اور تمہاری چیخو پکار اللہ کے لیے برابر ہے۔ کیا سوچ رہے ہو ان غموں کے اندر، کیا ان پریشانیوں کے اندر، ان تکلیفوں کے اندر، ان کرب کے اندر کہ اللہ نے کوئی ناانصافی کر دی تمہارے ساتھ؟ بولو گے نہیں، کوئی نہیں بولتا، لیکن جن کے دل بدگماں ہو چکے اپنے رب سے، جو ناراض ہو گئے دل کے اندر اپنے رب سے، جو راضی نہیں ہے اپنے رب کی مشیت سے، ان کو چاہیے کہ سوچیں وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا ریلیشن شپ اچھا ہے، جو کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو ان کو چاہیے وہ اپنے اندر حیا ڈیولپ کریں اپنے دل کے اندر کہ کیسے تم گناہوں کا سوچ سکتے ہو،
کیسے تم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر سکتے ہو جب اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہیں بچپن سے لے کے آج تک پالتے آیا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتے آیا ہے، تمہیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ، تم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، تم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر سکتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے، اللہ تعالیٰ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تھا تیرے پاس؟ حیا نہیں تھی؟ شرم نہیں آئی تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں دیا اور اس کے بعد تم نے وہ نعمت کسی اور کو جا کے دے دی، تم نے ایٹریبیوٹ کر دی، تم نے راتوں کو تہجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت مانگی، اور جب تمہیں وہ نعمت مل گئی تم نے کہا جی فلاں نے مجھے عطا کی ہے، فلاں جگہ گیا تھا اس نے مجھے عطا کی ہے، فلاں بابا جی نے دے دی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر ایک چیز مانگی تھی، اور جب تمہارے نصیب کے اندر آ گئی اور اللہ نے تمہیں عطا کر دی، تم نے کہا میں نے خود کمایا ہے، میں نے خود بنایا؟ حیا ڈیولپ نہیں ہوئی، شرم نہیں آئی۔ ارے انسان جو ہے نا پیٹھ پیچھے کلیم کرتا ہے، کبھی بھی دینے والے کے سامنے کلیم نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر تم پر کوئی احسان کرے، کبھی بھی اس کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، پھر کس طرح تم اپنے دلوں کو ان خیالات سے، ان عیوب سے، ان ذنوب سے، ان اثم سے، ان آثام سے، ان گناہوں سے پاک نہیں کر لیتے کہ تمہارا دل اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے حوالے سے واقف ہے۔ تیسرا کہ جب انسان اپنے دل کو اللہ کے آگے پیش کر دیتا ہے، جب انسان اپنے دل کے حالات کو اللہ کے آگے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ تجھ سے کوئی چھپا نہیں، اب انسان کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے محبت کا۔ وہ کہتے ہیں ابن مبارک رحمہ اللہ، ایک عظیم محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں وقت سئل محمد ابن المبارک، محمد ابن مبارک سے پوچھا گیا ما علامت المحبہ للہ، ما علامت المحبت للہ، اللہ تعالیٰ سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں المراقبۃ للمحبوب، کہ انسان اس مراقبے میں لگ جائے، اس سوچ میں لگ جائے کہ میرے محبوب کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی۔ اور یہ دنیا کے اندر ثابت ہے، جب بھی آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور آپ اس کے سامنے جاتے ہیں، آپ خیال رکھتے ہیں یار یہ کلر اس کو پسند نہیں ہے، یار یہ کلون اس کو پسند نہیں ہے، یار یہ اسمیل اس کو پسند نہیں ہے، یہ ایمبینس اس کو پسند نہیں ہے، یہ رویہ، یہ الفاظ اس کو پسند نہیں ہے۔ آپ الفاظ اور زبان سامنے والے کی پسند کی استعمال کرتے ہیں، آپ خوشبو سامنے والے کی پسند کی استعمال کرتے ہیں، آپ لباس اور رنگ سامنے والے کی پسند کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سامنے والے کا کیا کرتے ہیں؟ آپ ساری چیزیں اینٹیسپیٹ کر کے سوچ رہے ہیں اس کو کچھ برا نہ لگ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے المراقبۃ للمحبوب، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ چھوڑ دے بھائی علماء سوال کرنا بعد میں، مولوی صاحب حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے نا، چھوڑ دے ان سوالوں کو، بلکہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یا نہیں پسند۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ عذاب دے تو وہ حرام ہے، کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ جزا دے تو وہ واجب ہے، اور چھوڑنے پہ اگر جو ہے وہ گناہ ملے، عذاب ملے تو واجب ہے۔ سوال ہمارا جب اگر مراقبہ ہم کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے واجبات اور مستحبات میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہمارے حرام کردہ چیزوں اور مکروہ چیزوں میں فرق نہیں رہے گا، بلکہ ہم اسی پہ آ جائیں گے کہ بھائی جو اللہ کو پسند ہے وہ بتا دو، جو اللہ کو نہیں پسند وہ بتا دو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تہجد میں کھڑا ہونا میرا پسند ہے تو یہ بات کی بات ہے کہ فرض ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے کہ مستحب میں ثواب کتنا ہے، پہلے ہی بتاؤ اس کو پسند ہے یا نہیں پسند۔ یہ بحث بعد میں ہے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد جانے سے نماز قبول ہوگی یا نقص واقع ہو گیا نہیں ہوگا، یہ جانا چاہیے نہیں چاہیے،
مجھے یہ بتا دو میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند، یہ بتا دو، یہ بتا دو میرے اللہ کو کیا پسند ہے اور میرے اللہ کو کیا ناپسند ہے، وہ میرے لیے بیسک کرائٹیریا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر مراقبہ کر کر کے اپنے آپ کو ایسا ٹرین کر دیا کہ میں کروں گا وہی جو میرے اللہ کو پسند ہے، اور میں ہر اس چیز سے رک جاؤں گا جو میرے اللہ کو پسند نہیں، اگرچہ وہ اس پہ سزا دے یا نہ دے۔ یہ میرے لیے irrelevant ہو چکا ہے، کیونکہ اب میں اس سٹیج پہ آ چکا ہوں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا درجہ وہ یہ ہے کہ یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یا نہیں پسند۔ اگر اللہ کو پسند ہے تو کچھ بھی کر کے یہ کام ہوگا، اور اگر اللہ کو پسند نہیں تو کچھ بھی کر کے اس کام سے جو ہے وہ رکا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ جل وعلا، اللہ رب العزت والجلال حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اذا تحدث عبدی بان یعمل حسنۃ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حوالے سے کتنا جانتا ہے؟ سنیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ کیا رہا ہے، اذا تحدث عبدی بان یعمل حسنۃ، اے میرے فرشتوں اگر میرا بندہ کچھ کہے نا کہ میں اچھا عمل کرنا چاہتا ہوں، اچھا عمل کرنے کے بارے میں کہے اپنے دوست کو، یار میں یہ والا کام کرنا چاہتا ہوں، یار میں دین کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، یار میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یار میں اللہ کی راہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اے میرے فرشتوں میں اس کو لکھ لیتا ہوں اپنے پاس کہ میرے بندے نے نیکی کی، میرے بندے نے نیکی کی۔ خالی اس نے بھی کہا ہے، الفاظ ادا کیے ہیں، ابھی ایکشن نہیں کیا، ابھی اس نے کلمات ادا کیے ہیں کہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ قالت الملائکۃ، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ، ایک وہ شخص بھی ہے جو گناہ کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے گناہ کرنے کا، ابھی گناہ کیا نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے گناہ کرنے کا۔ اللہ اکبر، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ زیادہ دیکھنے والا ہے، فرشتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے آلریڈی۔ فَقَالَ، تو اللہ کہتا ہے، اُرْقُبُوهُ، رقیب بن جاؤ اس کے، دیکھتے رہو اس کو، غور سے دیکھتے رہو اس کو جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اُرْقُبُوهُ، اس کے رقیب بن جاؤ، اس کا مراقبہ کرو، فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ عمل کر جائے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، تو ایک گناہ لکھنا اس کا، وَإِنْ تَرَكَهَا، اور اگر اس گناہ کو وہ چھوڑ دے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا، اگر وہ گناہ نہ کرے اس کی نیکی لکھ دینا۔ لیکن جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ایک ایک عمل کے اوپر مراقبہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا لکھیں وہ تمہارے ایک ایک عمل کے حوالے سے، اور تم کہتے ہو تم جو کچھ کرو اس سے فرق نہیں پڑتا، حیا نہیں آتی۔ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی ہے، گواہ ہے۔ آپ مراقبے کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا کیا چیز آپ کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جب فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں تو آیت کے اندر ہے، ما بکت علیہم السماء والارض، جس دن فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا گیا تو اس پہ نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ جب بھی انسان اس دنیا میں کہیں سجدہ کرتا ہے اور جب وہ اس دنیا چلے جاتا ہے تو ہر وہ زمین جہاں پہ اس نے سجدہ کیا ہوتا ہے وہ اس کی یاد میں روتی ہے، اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہیں آپ کے اعمال کو حفاظت میں نہیں لیا گیا، آپ پورا کا پورا حراست کے اندر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں باہر نکل جاؤں گا اور فرق نہیں پڑتا اور کسی کو پتہ نہیں چلتا میرے اعمال کے حوالے سے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جو پورا خلاصہ ہے پورے ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرے جو اعمال ہیں، یا میں جو کچھ سوچ رہا ہوں اللہ کے بارے میں، جو کچھ گمان کر رہا ہوں اللہ کے بارے میں، اور جو میں نے نعمتیں حاصل کی ہیں جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں،
جو میں سمجھتا ہوں نا کہ میں اللہ سے جیت جاؤں گا، نعوذ باللہ میں جیت جاؤں گا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تمہارے دلوں کے حوالے سے ہمیں پتہ نہیں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا جس نے تمہیں بنایا اس کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہر چیز تمہاری جو ہے اکٹھے کی ہوئی ہے. قیامت کے دن جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور مجھے کھڑا کیا جائے گا، سارے کے سارے عمل جو ہیں اس کے اندر لکھے ہوں گے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. کیا کہا لقمان نے اپنے بچے سے کہ اگر ایک کالے پتھر کے نیچے ایک کالی چونٹی ہے، ایک اندھیری رات ہے، اگر اس کے نیچے بھی کچھ، اگر اس کے نیچے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی دانہ موجود ہے نا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لیں گے اور اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ خوف اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے، حیا اپنی جگہ پیدا ہوتی ہے، لیکن محبت بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بہت سارے ایسے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو بڑا چھوٹا عمل ہے بھائی، وہ دنیا ہے کہ جہاں پہ چھوٹے اعمال کی قدر و قیمت نہیں ہے. کہ اگر میں اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک چھوٹی سی چیز پہ کام کروں گا تو پتہ نہیں چلے گا، ہائی لائٹ نہیں ہوں گا. اگر رات کو اٹھ کے چھوٹا سا ایک کام کر لوں گا تو کس کو پتہ چلے گا؟ کیوں نیکی کروں، کیوں کسی کی مدد کروں چھپکے سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو میں کیوں ایسا عمل کروں؟ کیوں میں اپنی زندگی قربان کروں ایک ایسی چیز کے لیے جو ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے سب کچھ، ہم نے تمام اعمال کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تتلو من قرآن، قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تکون فی شأن، یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ سجدہ کریں راتوں کو، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو پتہ ہے. آپ خرچ کر دیں سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ رقیب ہے، اللہ کو پتہ ہے. آپ اکیلے کے اندر کوئی ایسا گناہ کرنے کی اپرچونٹی ہو اور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ رقیب ہے، اللہ کو اس عمل کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کو اس خواہش کے بارے میں پتہ ہے، اس ٹیمپٹیشن کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کو ان جذبات کے بارے میں پتہ ہے. آپ وہ حدیث اٹھائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس حدیث کے اندر جتنے بھی 7 کیٹیگریز ہیں ان کے اندر مراقبے کی صفت ہے کہ وہ حاکم، عادل حکمران جس کو یہ خوف نہیں تھا، حکمران کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ لوگ میرا حساب لیں گے، حکمران کو یہ عدل اس لیے کیا اس نے کیونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ عورت جس نے اپنی طرف دعوت دی ہو ایک انسان کو اور اس نے جواب میں کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ مراقبہ تھا اس کا کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے خوف کے اندر، وہ مراقبہ تھا کہ اللہ میں اپنے اوپر شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ میں فقیر ہوں. اس مراقبے کے اوپر اس کو رونا آ گیا. وہ شخص جس نے سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا ہو، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہو، اس کو پتہ ہے سیدھے ہاتھ سے جتنا بھی خرچ کیا ہے وہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ گن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ واپس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اس لیے انہانس کیا، اتنا انسٹل کیا انسان کے مائنڈ میں کہ رات کے فرشتے آتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے میرا بندہ، حالانکہ اللہ کو پتا ہے کیا کر رہا ہے، یار اللہ نماز پڑھ رہا تھا. دن کے فرشتے آتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا، اللہ نماز پڑھ رہا تھا. اور تم سمجھتے ہو اللہ کو پتا نہیں؟ تمہاری نیکیوں کے چرچے آسمانوں کے اوپر ہیں. زندگی ایسی ہو تمہارے اعمال کے چرچے آسمانوں کے اوپر ہو، لیکن اس کے لیے مراقبے کی صرف ضروری ہے کہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کو راضی کرتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچتے ہیں، یہ اللہ کے کورٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن اگر تم نے یہ سوچا یہ میرے اعمال سے پتہ نہیں کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، پتہ نہیں ہے اوپر پہنچتے نہیں پہنچتے، پتہ نہیں ہے آسمانوں پہ ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا، تم چھوڑ دو. اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جس کو اس کی نیکی خوش کر دے، جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کا گناہ اس کو افسوس میں ڈال دے، وہ مومن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل کے اندر حلاوت پیدا ہو رہی ہے اس چیز سے۔ جب تمہیں پتہ ہے تمہارے اعمال قبول ہو رہے ہوں تو تمہارے دل کے اندر حلاوت پیدا ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا لم تجد للعمل حلاوت، غور سے سنیے گا، اذا لم تجد للعمل حلاوت، کہ اگر تمہیں کوئی عمل کرنے کے بعد دل کے اندر مٹھاس پیدا نہ ہو، کوئی عمل کرنے کے بعد دل کے اندر خوشی پیدا نہ ہو، فی قلبک، تمہارے دل کے اندر، وانشراحا، اور اگر تمہارے دلوں کے اندر وسعت پیدا نہ ہو، دل تمہارے کھل نہ جائے، کھل نہ جائیں، وسعت نہ آ جائے اچھے اعمال کرنے کے بعد، فاتہمہ، تو اپنے دلوں کو برا جانو۔ تمہارے اعمال کے اندر وہ سب کچھ تھا، تمہارے دلوں کے اندر وہ وسعت نہیں، وہ مراقبے کی صفت نہیں، تم نے وہ سمجھا نہیں کہ تمہارے ایک عمل کرنے سے آسمانوں کے اوپر ہوتا کیا ہے، تمہارے ایک ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانوں پہ ذکر کرتا ہے۔ صفت کی کمی ہے تمہارے اندر، تمہارے اندر اس مراقبے کی کمی ہے، اس کنٹمپلیشن کی کمی ہے کہ تم سوچ نہیں رہے کہ تمہارے ایک عمل کرنے سے آسمانوں کے اوپر تمہارا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى شَكُورٌ، کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکور ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں کا بدلہ عطا کرتا ہے، یعنی انہ لا بد ان یثیب العامل علی عملہ فی الدنیا من حلاوت، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو دل کے اندر ایک مٹھاس دیتا ہے دنیا کے اندر، وقوت انشراح وقرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے ان اعمال کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ کیوں؟ نماز اتنا بڑا عمل ہے، آپ نے ہلکا لے لی۔ لوگ تو دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کے دل اندر خوشی پیدا نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی۔ لوگ تو انما العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کا علم سیکھ رہے ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ خوشی اور مٹھاس نہیں ہے۔ کائنات کے افضل ترین کام کر رہے ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ حلاوت پیدا نہیں ہو رہی، مراقبے کی کمی ہے۔ اور آپ صبر کہتے ہیں جی، صبر کیسے آئے گا؟ صبر بھی مراقبے سے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، کبھی گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے وعدہ خلافی کرے گا۔ جب اس نے کہا ہے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا۔ تم صبر اس لیے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے بس اللہ کو یہ پتا ہے میں ظلم ہوا، اللہ کو یہ پتا ہے مجھے کہاں کہاں تکلیف ہوئی ہے، اللہ کو پتا ہے میرے دل کے کون سے سیکٹر کے اندر جا کے جو ہے تکلیف ہوئی ہے، فلاں کی بات سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّهُ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہہ رہے ہیں مراقبہ، اللہ تعالیٰ رقیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ زندگی میں پریشانی اور مشکلات کے اندر ہیں، اللہ کو پتا ہے کون سا کنسٹرینٹ ہے، اللہ کو پتا ہے فائنانس کی کتنی ٹینشن ہے میرے بندے کو، اللہ کو پتا ہے میرے بندے کو کس معاملے کے اندر ابھی ٹینشن ہے، اللہ کو پتا ہے میرے بندے کو جسم کے کس حصے کے اندر ابھی الم اور تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتا نہیں، اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ سے جس کو یہ دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، اس کو عبادات میں مزہ بھی آئے گا کہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میری نماز سن رہا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس نے ہم جس کی میں نے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی میری حمد، واقعی سنی ہے نہیں سنی؟ کیا سوچتے ہیں؟ مراقبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غور کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ویسی بصیر ہے، ویسے ہی سمیع ہے، اللہ ویسی علیم بذات الصدور ہے۔ آپ بول رہے ہیں میں اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں کہہ رہے ہیں لا احصی ثناء علیک،
انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کیا بیان کروں، تو ویسا ہی ہے جیسی تعریف تو نے خود بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ گر گرا کر سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کے اندر خالی سجدے میں ایسی گر جائیں، اللہ کے آگے گر گرا کے کوئی بات کہیں اور اللہ نہیں سن رہا، کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ اور اللہ کو نہیں پتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے تمہیں ضرورت کس چیز کی ہے، تمہیں تکلیفیں کہاں پر ہیں، تم پر کس طرح آزمائشیں ٹوٹ رہی ہیں، تم پر کیا تکلیفات ہیں، کن چیلنجز کے اندر تم پھنس چکے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ تم یہ سوچنا شروع کرو کہ میں جو کچھ آج سے سوچ رہا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سوچیں وہ شخص جو اللہ کی امید کے اوپر رسک لے لے، جو اللہ کی امید پہ کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور وہ ایک جمپ لگا دے، he takes the leap of faith considering کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ بڑا غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے خالی ہاتھ کو نہیں لوٹاتا جس کے داڑھی کے اندر سفید بال ہوتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو تم اللہ کو، اللہ کے نام کے اوپر ایک جمپ لگاؤ گے زندگی کے اندر اور اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ تمہارے دلوں کے بارے میں نہیں جانتا کیا؟ تم اپنے دل کے اندر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کمی پوری کرے گا، تمہیں یقین ہے کہ اللہ کمی پوری کرے گا، اور اللہ تمہارے لیے آگ ٹھنڈی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سمندر میں راستے نہیں بنائے گا، اللہ تمہیں کم وسائل پہ ترقیاں نہیں دے گا، اللہ تمہیں بغیر وسائل پہ ترقیاں نہیں دے گا۔ جب تم اپنے دل کے اندر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کرے گا، تو اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اسی امید پہ، اسی خوف پہ، اسی حیا پہ، مراقبے کے بعد جو دل کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، انسان اپنے دلوں کو اللہ کی طرف راغب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔